صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو انتہائی پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر عجلت کے باعث حیرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا کہ مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، خاص طور پہ فرش والوں کو بھی، عرش والوں کو بھی، میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، میرے اسکالرز کی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، جگر گوشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ ظاہر ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ 5 شعبان بھی کہی جاتی ہے، 9 شعبان بھی، تو آج کا دن بلکہ پوری یہ کہیے کہ ہر دن ہی انہی سے منسوب ہے، لیکن آج ان کی ولادت کے موقع پہ انہی کے تذکارے پاک ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی کہ سخاوت جن کا حوالہ، سجدے جن کا تعارف، راتوں کا قیام جن کی پہچان، روزے جن کا عشق ہے، معاف کرنا جن کا وصف اور قربانی جن کی شان ہے، جو خاندان اہل بیت کے چوتھے امام ہیں، جو ساجدوں کے سردار یعنی ایسے سید الساجدین ہیں جو ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے، خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب 2 شخصوں میں صلح کرواتے تو سجدہ کرتے، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، جنہیں دنیا عابدین کی زینت یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام حسینوں کے حسین اور خوبصورت ترین ہیں، شخصیت میں روب ایسا ناظرین جو آپ علیہ السلام کو دیکھتا وہ آپ کی تعظیم کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور مقام و مرتبہ ایسا کہ مکے کی سرزمین جن کو جانتی تھی حتیٰ کہ ان کے قدموں کے نشان کو پہچانتی تھی، کہ خانہ کعبہ، مدینہ کا صحرا، ہل و حرم، حتیٰ کہ حجر اسود بھی آپ علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ نرم دلی اور حلیم ایسے ناظرین، یعنی جو ہم نرم دلی کی بات کرتے ہیں نا صاحب، انسان کہیں نہ کہیں جو ہے سخت دل ہو جاتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ نرم دلی اور حلم ایسا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر، کہ جو ظلم کرتا اسے صرف درگزر نہ کرتے بلکہ اسے معاف کر کے پھر اس پر احسان کر کے اسے عطا بھی کیا کرتے۔ چونکہ آپ علیہ السلام
کہ دادا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، لہٰذا باب مدینۃ العلم کا جو فیضان ہے وہ بھی آپ میں منتقل ہوا اور آپ کو ورثے میں ملا۔ آپ علیہ السلام حفظ حدیث میں امتیازی مقام رکھتے، علم حدیث میں اپنے والد سیدنا امام حسین علیہ السلام اور تایا امام حسن علیہ السلام اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام فقہ علوم میں بھی بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ ناظرین یعنی سخاوت ایسی، اب آئیے ذرا، چونکہ یہ در تو اصل میں یہ در سخیوں کا در ہے، سخیوں کا گھرانہ ہے، تو سخاوت ایسی ناظرین کہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں خود اپنی پشت پر، یہ میں امام زادے کی بات کر رہا ہوں ناظرین، ان کی بات کر رہا ہوں جو جگر گوشائے زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہ اپنی پیٹھ پر غذائی اجناس کو لاد کر ضرورت مندوں اور مساکین کو تلاش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا کرتا ہے۔ پھر ایک اور لطیف بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جن ہستیوں کی نالین کا صدقہ، ظاہر ہے ہم تو ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کی نالین کا صدقہ اللہ تعالیٰ میں یہاں بھی عطا کرے اور وہاں بھی عطا کرے، تو ان کی انکساری کا عالم دیکھیے ناظرین کہ جب کوئی سائل آپ کے پاس آ جاتا تھا تو بے حد خوش اور مسرور ہو جایا کرتے تھے، چہرہ آپ کا کھل اٹھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ کربلا بپا ہونے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں، کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، لیکن جب کوئی سائل آپ کے در پہ آتا تھا آپ انتہائی مسرور ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور فرماتے تھے کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو میرا زاد رائے آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ آپ کے جملے ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ کے سینکڑوں گھرانوں کا ناظرین چولہا آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہی جلا کرتا تھا۔ عبادتوں میں وہ امتیاز کامل حاصل تھا کہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے سارا بدن آپ کا زرد پڑ جایا کرتا تھا، خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، جسم میں تھر تھری طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتوں کا عالم ناظرین کہ جن کی ایک نظر، صرف ایک نظر ہم گناہ گاروں پر پڑ جائے تو ہماری بخشش کا سامہ ہو جائے۔ سیدنا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک رات اور دن میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ انتہائی آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا بابا جان آپ کیوں غمگین ہیں؟ حالانکہ میں نے آپ کی طرح کسی کو اللہ کا طالب نہیں دیکھا، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے والد ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے آپ کی عبادتوں کا عالم کیا ہے، تو قربان جائیے۔ سید الساجدین علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میرے آبدیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اللہ کی مشیت و ارادے کے تحت ہوگا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ یعنی ناظرین جن کی نالین سے لگی ہوئی خاک کا صدقہ ہمیں مل جائے تو بروز محشر ہماری بخشش ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ اس مقام اور مرتبے پہ آپ کے خوف کا عالم کیا تھا۔ آج ہم بس خراج عقیدت تو کیا پیش کریں گے صاحب، ہم رجسٹر کھولیں گے غلاموں کا اور اپنا نام جو ہے وہ درج کروانے کی کوشش کریں گے کہ اے امام اپنے غلاموں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود بھی سید زادے ہیں، سادات گھرانے سے، تو یہ تو سادات کی بھی سعادت اس اعتبار سے
کہ اپنے جد کا ذکر کیا جائے. تو آئیے ذرا رفتوں کا آغاز کرتے ہیں. خاندانی عظمت، خاندانی تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے کہا کہ رجسٹر والی بات، تو ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر ہوئے ہیں خواجہ غلام علی حیدر جناب. انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت چومسرا لکھا ہے، اور وہ ہماری سب کی محبتوں کا اظہار ہے. جناب. وہ کہتے ہیں بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی صحیح، تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح. تو اس کے کتڑوں مندڑوں میں نام لکھوانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف ہے کہ امام زین العابدین کی ایسی نسبت والوں میں بھی ہمارا نام آ جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. امام زین العابدین کی خاندانی عظمت اور شخصی تعارف کے حوالے سے میں 2-3 پوائنٹس کھولنا چاہتا ہوں جو بڑے ضروری ہیں. خاندانی عظمت کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ خاندان تطہیر ہے. اور بطور خاندان پوری کائنات کا کوئی خاندان اس خاندان کا نہ مثل ہو سکتا ہے نہ مثال ہو سکتا ہے. تو یہ اس خاندان کے فرد فرید ہیں اور اس خاندان میں سے پھر چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، منتخب لوگوں میں سے ہیں. رہ گیا شخصی تعارف. تو شخصی تعارف کے حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ بیٹے یہ امام حسین کے ہیں اور شہزادے یہ ظاہری بات ہے سیدہ شہربانو کے ہیں. تو ایک کا تعلق عرب کے بادشاہ سے ہے، ایک کا تعلق عجم کے بادشاہ سے. تو آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے کہ آپ سید العرب والعجم کہلایا جاتے تھے، چونکہ ننہال کی نسبت بھی اور ددھیال کی نسبت سے بھی یہ شہزادے ہیں، مستقل شہزادے. تو نانکے بھی ان کے شہنشاہ ہیں، دادکے بھی ان کے شہنشاہ. اور کمال بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کے والد گرامی شہزادے، تو ان شہزادے کے لیے بھی شہزادی جو منتخب کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ. میں اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا تھا کہ حضرت امیر عمر کا انتخاب اس شہزادی کا قیامت تک کے لیے ایک بڑا خوبصورت راستہ دے گیا کہ اب جو زین العابدین پاک سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ مولا علی اور امام حسین کی غلامی بھی کرتے ہوں گے اور سیدنا امیر عمر سے بھی عقیدت. سبحان اللہ. اور کیسا راستہ دے گیا، کیا دیکھ رہے تھے عمر فاروق؟ وہ تو جانتے تھے ان معاملات. اب اس سے آگے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے شخصی تعارف میں. وہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی امام حسین نے علی رکھا. عجیب حسن یہ ہے کہ امام پاک کے 3 شہزادے ہیں اور امام پاک نے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا ہے. علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر. اس سے یقیناً یہ بات تو بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ امام پاک نے اس کائنات کو اپنے بیٹوں کے ناموں کے حوالے سے یہ مرکز عطا کر دیا کہ لوگوں محبتوں کا مرکز ذات علی کو ضرور رکھنا. پیار کا مرکز اگر زین العابدین سے تمہارا تعلق ہے تو تمہاری زبان کا کثرت کا ورد علی علی کا ہونا چاہیے. تو 3 بیٹوں کے نام، تینوں کے نام علی کے نام پہ رکھے اور یہ پیغام دیا. اب آپ آگے شخصی تعارف میں بنیادی طور پہ لقب آتے ہیں تو 2 لقب آپ کے بہت معروف ہیں، ایک سجاد اور ایک زین العابدین. میں ان دونوں پر ایک ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سجاد آپ کیوں کہلاتے تھے؟ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ امام باقر نے فرمایا کہ آپ ہر روزانہ میں یعنی رات اور دن میں، اور ایک روایت میں صرف رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اور دوسرا یہ کمال ہے کہ سجدے والا تعارف ہر عابد کا نفلوں کے حوالے سے تو ہے، یہ سجاد کیوں ٹھہرے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کم سجدے کرنے والا خاندان ہونا تو اس میں تو کوئی سجاد ہو جائے تو چلے، ایک عام سی بات ہے. یہ اس خاندان میں سے سجاد ہیں جو خود سجدوں کی زینت. اللہ اکبر. آپ نے تعارف کروایا کہ سجدہ ان کی پہچان ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سجدوں کی پہچان ہے. سجدوں کی پہچان اور بروز محشر دلیل کے طور پر عبادتیں ان پہ ناز کرتی ہیں، عقیدتیں، محبتیں، عظمتیں اپنے تعارف میں زین العابدین کو پیش کرتی ہیں. ہر بندے کا تعارف عزت اور عظمت ہے. عزت اور عظمت کا تعارف یہ لوگ ہیں امام زین العابدین. سجاد کے حوالے سے چونکہ ہر عمل پر سجدہ کرنا یہ تاریخ میں کسی کے ساتھ منسوب نہیں. یہ اکیلا زین العابدین ہے کہ جو بھی نعمت کا ذکر کرتے، جو عمل کرتے، اس پر سجدہ شکر بجا لاتے. سبحان اللہ. ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، یہ جو عبادتوں کا اور ریاضتوں کا اور زہد و تقوی کا معاملہ ہے کہ بروز محشر بھی دلیل کے طور پہ آپ پیش کیے جائیں گے، میں تو انگشت بدندہ ہوتا ہوں
کہ وہی بات بالکل صحیح پیر صاحب نے جو ہے فرمایا، اور عقیدت اور عشق یہ کہتا ہے کہ سجدے جن پر ناز آؤں، عبادت جن پر ناز کریں، اور نمازیں جو ہیں جن پر فخر کریں، وہ نام جو ہے سید الساجدین کا ہے۔ جی فرمائیے۔ علمی مقام مرتبہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن عبادت، ریاضت و زہد و تقویٰ آپ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیوزات کا اصل مرکز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا، اور آپ کی ذات گرامی سے جو فیوزات کے جامع ترین چشمے نکلے، اللہ، ان جامع ترین چشموں سے ایک بڑے چشمے کا نام ہے امام زین العابدین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمیں پہنچایا اور اس کی جو معیار اور سطح فرمائی، اس معیار اور سطح کے لیے اپنے وارثین کو بھی تیار فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ علماء نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو عمل ہے اس کو اسی طرح ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء نے دیکھا تو کہا کہ اس کیفیت میں بھی گھسا جائے جس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ۔ حضرت امام زین العابدین کی آپ حالت نماز دیکھیں، اللہ، اور آپ کا حضوری قلب دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پیشگی کا انداز دیکھیں، اور احکم الحاکمین کے سامنے آپ کی سائلانہ اور ملتجانہ کیفیت کو چیک کریں تو آپ کو عمل بھی ملے گا اور وہ کیفیت بھی ملے گی۔ اللہ اللہ، اسی لیے آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے بلکہ وضو کرتے تھے تو اگر اس تسلسل میں بات کو کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت بلال اذان مسجد نبوی میں دے دیتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اب چونکہ بارگاہ الہی میں محبوب اعلیٰ اور محب اعلیٰ کی رازداری کا وقت آ گیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ جو کیفیتیں آپ کی تھیں، یعنی سارے دروازے اب بند، اب ایک ہی دروازہ کھلا۔ اس کیفیت کی عکاسی صحابہ نے بھی کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھیں، آپ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو ایسے خشک تنے کی طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ یہی کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر یہی کیفیت حضرت امام زین العابدین کی بھی دیکھی گئی۔ جب آپ نماز میں مصروف ہوئے اور پھر آپ کے قریب آگ بھی لگی، شور شرابہ بھی ہوا، آگ کو بجھانے کے لیے کوشش بھی کی گئی، لیکن آپ اس حضوری الہی میں اتنے گم تھے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تھے؟ آپ نے کہا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے احتساب کے ساتھ وہ گہرا رابطہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری دھیان اور دنیا ہم سے الگ ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، یہ جو علمی مقام اور مرتبہ، اب ہم جیسے ان پڑھ جاہل کیا ان کے علمی مقام اور مرتبے کا تعین کریں؟ ذرا یہ بتائیے صاحب کہ دنیا کیسے جو ہے ان کے علمی مقام اور مرتبے کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مقدس جو ہے وہ زین العابدین، یہ کوئی بعد میں کسی نے آپ کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ یہ وہ آپ کا لقب ہے جو آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی زبان زد عام تھا۔ لوگوں کو بہت سے ایسے اسلاف ہیں جن کا وصال کے بعد اور آہستہ آہستہ ان کے درجے کا پتہ چلا ہے، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی سجادگی اور زین العابدیت کے مقدس عنوان سے شہرت عطا فرمائی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم یہ غور کریں تو ایک دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ جس بچے کو آپ جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ 12 سال کی عمر تک تیار ہو چکا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس ایج میں اس کی تربیت کر لیں، جو بھی کرنا ہے مستقبل میں وہی نظر آئے گا، ترائی ہو جاتی ہے۔ جی تو آپ کو ظاہری حیات طیبہ میں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا
آپ کے جو مقدس ایام ہیں ان میں سے کم و بیش 4 اور ایک روایت کے مطابق 7 سال گزارنے کا شرف حاصل ہوا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی 33 ہجری کی بھی ایک روایت ہے آپ کی ولادت کی اور 36 ہجری کی زیادہ تر بیان کی گئی ہے. تو اس ٹائم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عطا، اور اس کے بعد اگر ہم مزید آگے غور کرتے ہیں تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہین حیات بھی آپ نے ایک طویل وقت گزارا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو الولد سر لابیہ، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے. واہ 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 سبحان. تو اب اس حوالے سے دیکھیے امام علی مقام کی شخصیت کا جو پرتو میں سمجھتا ہوں دنیا نے جو آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے تھے اور آپ کی شہادت عظمیٰ کی وجہ سے وہ موقوف نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام فیوز و برکات اور انوار و تجلیات امام زین العابدین کی صورت میں جاری و ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تربیت کے حوالے سے تو 2-3 باتیں بڑی بخوبی واضح ہوتی ہیں. چونکہ آپ کو یہ ڈیولپمنٹ مل چکی ظاہری حیات طیبہ میں، آپ کی تربیت ہو چکی نشو و نما، تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ابن جوزی نے البر والصلہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی والدہ محترمہ ان کے ساتھ کبھی ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتا تھا، اور کبھی کھانا پڑتا اور گوشت وغیرہ ہوتا تو میں ہمیشہ شوربے کے ساتھ کھایا کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس سالن میں سے کسی چیز پر میری والدہ محترمہ کی نظر پڑ گئی ہو اور وہ اسے کھانا چاہتی ہو، تو لہٰذا والدہ کے ادب کی وجہ سے میں پہلے تو آپ کے اس برتن میں سے نہیں کھاتا، اور جب آپ حکم فرماتی تو پھر میں شوربے کے ساتھ تناول کرتا. اللہ اکبر. آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ شہربانو، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے اور وفیات الاعیان کے اندر دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ اس وقت شاہ ایران کی 3 بیٹیاں آئی تھیں. 3 بیٹیاں آئی تھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مدائن فتح ہوا تو اس وقت ان 3 بیٹیوں میں سے جو زیادہ خوبصورت تھی اور جو زیادہ، بلکہ ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب ان کو لایا گیا تو مسجد نبوی شریف میں ان کا حسن پھیل گیا، اللہ، اس قدر وہ خوبصورت تھی. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ شہزادی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کر کے، چونکہ ابا جی کی یہ مشاورت ضروری، اور یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارو تو ایسے سولو فلائٹ نہ کرو بلکہ والدین کی جو ہے نا اس میں رضا شامل ہو. تو حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے آپ نے یہ حضرت امام حسین کو پیش کر دی. اسی طرح پھر دوسری جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو، اور تیسری حضرت محمد بن ابی بکر کو. اور اس کے بعد آگے دیکھیے امتزاج کیسا ہوا. یہ محمد بن ابی بکر اور حضرت امام علی مقام امام حسین، ان دونوں کے گھروں میں 2 بہنیں آ گئی. امام حسین پاک سے آگے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام حضرت محمد بن ابی بکر سے حضرت قاسم پیدا ہوئے. تو حضرت قاسم سے حضرت ام فروا آئیں اور حضرت زین العابدین سے امام باقر آئے. تو اس حوالے سے امام باقر کی نانی جان اور حضرت ام فروا کی نانی جان یہ حقیقی ہمشیرہ ہے. تو اس حوالے سے ان کا پھر نکاح کیا گیا، اور آگے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں آپ کی تربیت یہاں تک ہو چکی جو آپ کے والد محترم فرما چکے. وہ یہ تھی کہ آپ نے جب ایک باندی کے ساتھ امام زین العابدین نے نکاح فرمایا تو اس وقت عبد الملک بن مروان نے کہا یہ تو بڑے عار کی بات ہے، باندیاں تو باندیاں ہوتی ہیں، ان کو گھر میں آزاد عورت والا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ غلام تو غلام ہوتا ہے. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے آپ کو عار دلائی. آپ نے فرمایا ٹھہرو، یہ آپ کی تعلیم و تربیت جو مل چکی. آپ نے فرمایا میں نے یہ ایسے کام نہیں کیا، یہ میں نے اپنے نانا جان کی سیرت میں سے حاصل کیا. اللہ، کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ پہلے دیکھو حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کیا، اور پھر اپنی پھوپھی زاد حضرت سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا. اور خود اپنی باری آقا کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ جو خیبر سے باندی بن کر آئی تھی ان کو آزاد کیا اور پھر خود ان سے نکاح فرمایا. تو میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے وہ کام کیا جو براہ راست حضور کر بھی چکے اور حضور اپنی زبان سے فرما بھی چکے. یعنی آپ کی حدیث قولی پر بھی میں نے عمل کیا، فعلی پر بھی. اس قدر استدلال آپ کا. تو اسی جی ہاں جی میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں امام زہری جو ہے، انہوں نے، یہ بڑی محبت والی بات ہے، آپ نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ بھیجا ابن شہاب زہری. یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے لگتا ہے آخری وقت پر ہوں، اگر آپ تشریف فرما ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، ان کی حالت دیکھی، فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی مر جاؤں گا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر، تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور ایک دعا فرما دے میرے لیے۔ آپ نے فرمایا تو بیمار ہے اور بیمار بندے کی دعا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، یا تو دعا کر اور میں آمین کہتا ہوں، یا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اس نے کہا حضور میری دعا تو میرے ساتھ ہے، لیکن آپ کا تشریف لانا، آپ ہی میرے لیے دعا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ آج کے دور کے لیے آپ نے بہت بڑا عقیدہ عطا فرما دیا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھو جیسا میں زین العابدین کا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ اگر کہیں تو میں وہ دعا کے 2 جملے بول دوں اس میں۔ تو اس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے دعا کے لیے التجا کی، اللہ کے حضور اللہم ان ابن شہاب قد فاضی الی بالوسیلۃ الیک بی آبائی فیہا بالاخلاص من آبائی و امہاتی۔ یا اللہ یہ ابن شہاب زہری ہے، یہ تیری بارگاہ میں مجھے میرے باپوں کو اور میری ماؤں کو وسیلہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اور پھر آپ عرض کر رہے ہیں یا اللہ الا جت علیہ بما قد عملا ببرکت دعائی، یا اللہ میری برکت، میری دعا جو ہے اس کی برکت کا امیدوار بھی ہے، یہ سادات کرام سے دعاؤں کا بھی طالب ہے۔ تو یا اللہ یہ میں اس کے لیے التجا کر رہا ہوں وَاسْكُبْ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ۔ موت اس کو سامنے نظر آ رہی، لیکن آپ کہہ رہے یا اللہ اس پہ رزق کی بارش فرما دے، یعنی یہ مرنے نہ پائے۔ یہ بہت بڑی آپ کی دعا ہے، یا اللہ یہ مرنے نہ پائے۔ یہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رزق جو ہے وہ ہم تو روپیہ پیسہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر زندگی بھی شامل ہوگی، زندگی بھی شامل ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں یا اللہ اس کو رزق بھی وافر عطا کر، وَرْفَعْ لَهُ مِنَ الْقَدْرِ، اور جو اس کی موت کا وقت آ رہا ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ رہا اس کو اٹھا دے، یا اللہ اس کو اٹھا دے۔ وَغَيَّرَهُ مَا يُسَيِّرَهُ كَفِتًا لِمَا عَلَّمْتَهُ من العلم، یا اللہ اس کو اٹھا دے اور تبدیل کر دے کہ اس کی زندگی طویل ہو اور تیرے دین کی خدمت کرتا رہے۔ اس میں جنید صاحب ہمیں بہت بڑا آپ نے عقیدہ عطا کر دیا ہے کہ وسیلہ پکڑو اور پھر خصوصیت سے سادات کرام کا، اور انہوں نے یہ پیش کیا۔ تو امام زہری خود فرماتے اس کو کئی سال بعد آپ فرماتے میں زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن آپ نے جب سے دعا کی اس وقت سے لے کر اب تک کبھی بھی کوئی بیماری میرے پاس نہیں۔ سبحان اللہ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر جامی صاحب یہاں پر ایک اور بات آ گئی کہ صبر کا میں کہوں کہ آپ ظاہر ہے مطلب ایک ایسا مینارہ ہیں کہ جس کی مثال ہم رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک ضرب المثل کے طور پہ جو ہے پیش جاتے رہیں گے۔ یہ بتائیے کہ ایک تو صبر آپ کا، ایک ہم گناہ گار کہ آج عدم برداشت کی جو ہے وہ اپنا کیفیت میں مبتلا ہیں، وہاں معاملہ یہ ہے کہ پہاڑ کے پہاڑ ٹوٹ گئے، قیامت صغریٰ بپا ہو گئی، اپنے پورے خانوادے کو تپتے صحرا میں کٹتے ہوئے دیکھا، صبر کر لیا، اف تک نہ کیا، یہاں ہم چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر پاتے۔ بتائیے ذرا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات کے اسوے کے ذریعے مشکل ترین حالات میں صبر کرنے کے لیے ایک نمونہ بنا کے دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ الدین هو النصیحہ، دین سراپا نصیحت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دین سراپا نصیحت جب مشکلات اور آزمائشیں آ جائیں تو اس وقت جو صبر کے پہاڑ ہوتے ہیں اور پھر اس وقت جو ان کی نمائندگی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے ہاں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لوگوں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ
آپ کو یہ چیزیں نہیں کرتے دیکھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ کیفیتیں آپ کے ساتھ پوری زندگی رہیں، لیکن جو صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ نے کیا، زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، زبان پر کوئی بدبختی کی اس طرح کی دعائیں نہیں آئیں، اور دنیا کو تباہ و برباد کیے جانے کے جملے نہیں نکلے، تو یہ بنیادی طور پر اس کو اگر جوڑا جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے واقعے کے ساتھ، جب وہاں بھی آپ پر ان شرارتی لوگوں نے وہ بچھاڑ کر دی پتھروں کی اور آپ کا جسم بھی لہولہان ہوا، تو فرشتوں کی جہاں کہہ لیں شرافت بھی کانپ اٹھی، اور وہ کہنے لگے کہ حضور اجازت دیں تو 2 پتھروں میں پیس نہ دیں. یہی کیفیت یہاں بھی تھی، لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو جتنا افضل ہوگا وہ اتنا زیادہ مشکلات میں صابر ہوگا. تو سب سے زیادہ صبر میں نے کیا، اور اس صبر کی مثال انہوں نے آگے قائم کر کے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر یہ جو دین کے آگے اثرات ہوئے، اور مشکل ترین حالات میں جو دین پھیلا، اور پھر اس مشکل ترین حالات میں جس دین پر چل کے دکھایا، تو بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے اور آپ کے گھر سے تھوڑی سی آوازیں اٹھی، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے کر پھر اسی سکون اور اطمینان سے واپس آئے. تو لوگوں نے کہا ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ شاید گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، تو آپ آئے تو آپ بالکل اسی سابقہ اثرات کے ساتھ تھے، اور ایک صبر اور شکر کی کیفیت تھی. لوگ حیران رہ گئے، یار فوتگیاں ہو جاتی ہیں، زندگی سے لوگ جاتے ہیں تو کافی دیر بندہ مرجھا جاتا ہے، لیکن آپ ایک استقامت کا پہاڑ تھے. یعنی وہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ گریا کرتے رہتے ہیں، آپ روتے رہتے ہیں، تو آپ نے مثال دی تھی نا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے تو ایک بیٹے، اس نے بتائی نا ذرا. یعقوب علیہ السلام کا تو ایک بیٹا گم ہو گیا، اور اس کے بارے میں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا چلا گیا. اس درمیانی کیفیت میں ان کی یہ حالت تھی. اللہ اکبر. اور جب میرے سامنے سارے شہزادے تقریباً یہ دنیا سے مرتبہ شہادت لے کر، تو میں اس منظر کو کیسے بھول سکتا ہوں. اللہ اکبر. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں چونکہ وقت کم ہے. مدینے کی فضائیں، مدینے کی ہوائیں، مدینے کی مٹی، مکے کی فضائیں، مکے کی ہوائیں، مکے کی مٹی، یہاں تک کہ حجر اسود تک آپ کو پہچانتا تھا. ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ کو زہر دیا گیا، اور مجھے یاد آ رہی ہے وہ روایت، ذرا آپ کلام اس میں فرمائیے کہ جہاں روضہ رسول کی ایک دیوار جب گری تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی اور ہستی نہیں تھی کہ وہ جا کر اس دیوار کو جو دوبارہ کھڑا کر دیں. یا وہ جو معاملہ تھا حشام بن عبد الملک کا کہ جس وقت وہ حج پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی توقیر اور آپ کا احترام کیا. ذرا بتائیے لوگوں کو کہ وہ فرزدق نے کیا آپ کے بارے میں کہا تھا. جی، اس میں یقینی طور پر ایسی بات ہے کہ آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کو انسان، جانور، پتھر، ہر چیز پہچانتی تھی. اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لے کر گئے شہر سے صحرا میں، تو ایک ہرنی آ کر آپ کے پاس کھڑی، تو آپ نے اسے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں علی بن حسین ہوں اور میری والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے. تو اس طرح آپ نے گفتگو، ساتھ والے حیران ہو گئے حضرت یہ کیا ہے. آپ اس ہرنے کو فرما رہے ہیں کہ آپ آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو، یہ تمہارے بھی کھانے کا ٹائم ہے. تو اس کے لیے الگ جو رکھا ہوا تھا چارہ وغیرہ یا جو کچھ بھی تھا اس کی طرف اشارہ کیا، وہ وہاں سے کھانے لگی. لوگ حیران ہو گئے، حضرت یہ آپ نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا یہ آئی ہے میرے پاس ہے، مجھے پوچھ رہی ہے کہ آپ کی شخصیت سے مجھے محبت ہو رہی ہے، آپ کا تعارف کیا ہے. اب ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی بات کر دی. جب وہ جانے لگی نا تو کہنے لگا یہ آپ کی بات سمجھتی جو آپ نے کہی؟ فرمایا ہاں سمجھتی ہے. پر وہ کہنے لگا حضور اگر سمجھتی تو ایک دفعہ سے واپس بلائی. آپ نے اشارہ کیا اور اسے فرمایا کہ یہ آئے گی، اس کو تنگ نہیں کرنا. وہ جیسے ہی آئی آپ کے پاس آئی، آپ نے اس پہ دست شفقت پھیرا، ساری کلام کی، پھر اس کو کہا چلی جاؤ. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہل اور حرم، وہ بہت بڑی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. وہ حشام بن عبد الملک جو تھا، وہ جب اپنا حجر اسود کو چومنے کے لیے آیا تو زیادہ رش کی وجہ سے اس کو موقع نہ مل سکا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ امام زین العابدین آئے تو از خود لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا اور آپ پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے اس کو بڑے باوقار انداز میں بوسہ دیا، جلد بازی بھی نہیں، بڑے سکون سے دیا اور واپس آ گیا. کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ شامی کوئی شخص تھا. تو اس نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے سب نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی؟ تو کہنے لگا مجھے کیا پتا، حالانکہ اس کو پتا تھا
مجھے کیا پتہ یہ کون ہے. تو اس وقت فرزدق شاعر نے جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاذ الذی تعرف البطحاء وتأ، سبحان یہ اللہ، وہ ہے جس کو بطحا پورا مکہ جانتا ہے اور اس کے جناب تمام ذرات جانتے ہیں. والبیت، تو کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتہ، اس کو تو بیت اللہ بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو یعرفہ والحل والحرم، یہ پورا حرم بھی جانتا ہے، حرم کے تمام پتھر جانتے ہیں اس کو. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو حضرت امام محمد بن حنفیہ کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بھی فیصلہ کو صورت حجر اسود کی تھی نا، اور کیا اسی نے تو گواہی دی. تو یہ اس صورت میں ہے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. اس نے کہا کہ یہ ہے پوری کائنات میں سے اس وقت بہترین اللہ کے بندے، اور یہی تقی ہیں، یہی نقی ہیں، اور یہی طاہر ہیں، اور یہی ایک پرچم کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، بہت ہی کمال قول مبارک ہے، ذرا دل کی سماعت اس سے سنیے گا کہ دنیا کے فانی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کیونکہ اس کے بدلے آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں. جی حافظ صاحب. آمد سجاد زین العابدین صد مرحبا آمد سجاد زین العابدین صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا آمد سجاد زین العابدین صد مرحبا آئے دنیا میں امام المتقین صد مرحبا اور دی بشارت نوریوں نے حضرت شبیر کو
دی بشارت نوریوں نے حضرت شبیر کو، رب نے بھیجا آپ کا ہے جانشین صد مرحبا، رب نے بھیجا آپ کا ہے جانشین صد مرحبا، خوش ہوئے اہل حرم دیتے مبارکباد ہیں، خوش ہوئے اہل حرم دیتے مبارکباد ہیں، کہہ رہے ہیں سارے طیبہ کے مکین صد مرحبا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.